اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ، کہ بے شک اللہ راضی ہوا، عن المؤمنین، ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ اس پیڑ کے نیچے، اس درخت کے نیچے محبوب آپ کی بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، فانزل السکینۃ علیہم، تو ہم نے ان پر سکینہ نازل کیا، ان پر اطمینان نازل کیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب ہم انہیں ایک فتح سے نوازیں گے۔ صلح حدیبیہ کا وہ انسیڈنٹ، وہ واقعہ کہ آقا علیہ السلام 1400 اصحاب رسول کے ساتھ، پرانا نام حدیبیہ، موجودہ نام شمیسیہ، وہاں پر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کا عمرہ کرنا چاہا، لیکن مخالفین نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو روک دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ان سے پیغام یہ بھجوایا کہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم کوئی جنگی لباس پہن کر نہیں آئے، ہم بیت العتیق خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے اپنا سفیر منتخب کیا، امبیسڈر منتخب کر کے بھیجا ایک قوم کی طرف۔ اب اگر آپ سمجھیں اس بات کو تو آپ جانتے ہیں کہ سفارت خانے کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ایک سفیر کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ جب وہ ایک ملک کا سفیر بن کر دوسرے ملک میں جاتا ہے، گویا کہ جو ایک ملک کا سفیر بن کر دوسری جگہ جاتا ہے، جس جگہ پر جا رہا ہوتا ہے وہ اس قوم کی حرکات و سکنات سے، ان کی تہذیب و تمدن سے آشنا ہوتا ہے۔ جناب اگر کوئی بد مزغی پیدا ہو جائے اور بد کلامی ہو جائے تو اس سفیر کے اندر اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ وہ برداشت کر سکے، وہ معاملات کو ہینڈل کر سکے۔ اگر کوئی سفیر مزاج شناس نہ ہو تو وہ سفارت کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ آؤ سفیر رسول کو دیکھیں کہ عثمان کوئی عام ذات نہیں تھی، عثمان تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے شب و روز مصطفیٰ کریم کی صحبت میں گزارے تھے اور مصطفیٰ کے بدوحا کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ عثمان جانتے تھے کہ میں اپنی جان جوکھے میں ڈال کر میں مکہ والوں کے پاس جا رہا ہوں، لیکن کائنات کو پیغام دیا کہ جب مصطفیٰ کا حکم ہو تب جان کی فکر نہیں کرتے، ایک جان کیا کروڑوں جان بھی ہو تو وہ بھی مصطفیٰ کے ناموس پر قربان ہو جایا کرتی ہیں۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی وجہ بنے تھے حضرت عثمان کے اسلام قبول کرنے کی۔ ایک موقع پر یہ دونوں اصحاب اکٹھے ہوئے تو اکٹھے ہو کر ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان سے یہ کہا کہ اے عثمان، میں تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق نے میرے سامنے یہ جملے کہے تو میں نے اپنا ہاتھ ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں دے کر کہا کہ اے ابوبکر، تم جانتے ہو کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم حق و صداقت کا پیکر ہو، تم حق کے پرچم بردار ہو، تم کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے۔ اے ابوبکر، یہ میرا ہاتھ تھام لو اور جس دہلیز پر لے کر جانا چاہتے ہو مجھے لے جاؤ، آج میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ ابوبکر صدیق کا وہ
ایک چھوٹا سا قافلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ابھی تیاری کر ہی رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم آگے سے باد رحمت کا جھونکا بن کر ان دونوں کے درمیان آ گئے، اور مصطفیٰ کریم نے پوچھا کہ کہاں کی تیاریاں ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا حضور میں ان کو آپ کے کاشان رحمت میں لا رہا تھا تاکہ یہ آپ کے دست اقدس میں اسلام قبول کر لیں۔ تو مصطفیٰ نے مسکرا کر ابو بکر کی طرف نہیں دیکھا، عثمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے عثمان، آج میں جنت لے کر آیا ہوں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے جنت لے لے؟ عثمان بعد کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں نے قرآن کی تاثیر بعد میں محسوس کی، لیکن مصطفیٰ کے اس خوبصورت لہجے کی تاثیر میرے دل کے نہاہانوں میں اتر گئی تھی۔ مصطفیٰ نے جب مجھ سے کہا تھا کہ جنت لے کر آیا ہوں، میں نے مصطفیٰ کے دست پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ حضور آپ گواہ رہیے گا کہ عثمان کی زندگی کی جتنی بھی مزید سانسیں ہیں وہ مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جائیں گی، وہ آپ کے ناموس پر قربان ہو جائیں گی۔ 30,000 کا لشکر وہ تیار ہوا تبوک میں جانے کے لیے عیسائیوں کے مقابلے میں، تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ مال و اسباب کی کمی ہے، دولت نہیں ہے، اور جنگی ساز و سامان کم ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال قربان کرے؟ تو عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کی حضور 1000 اونٹ میری طرف سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے عثمان بس اتنا ہی پیش کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرض کی کہ حضور نہ فقط اونٹ، حضور مال و اسباب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عثمان غنی تشریف لے گئے اور گھر سے مال و اسباب لے آئے اور مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مال و اسباب دیکھ کر کہتے ہیں کہ حضور کے خدمت میں جب درہم پیش کیے تو مصطفیٰ کریم ان درہموں کو کبھی اٹھاتے اور کبھی اس طرح کرتے اور کبھی ان کو اس طرح سے پکڑتے اور کبھی جناب کپڑے میں ڈال کر ان کو ہلاتے، اور مصطفیٰ کریم کی زبان سے ایک ہی جملہ جاری تھا کہ عثمان نے آج مجھ محمد سے جنت خرید لی ہے۔ عثمان